السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ حضرت حمید انصاریہ رضی اللہ عنہا یہ خاتون قبول اسلام کے بارے میں نہایت سعادت مند ہے کہ کچھ خواتین سے اسلام کے بارے میں سنا تو مسلمان ہو گئیں۔ ایک گوشہ نشین اور زاہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حکم سنا تو تا دم مرگ عمل رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہدایت سنی تو تا دم مرگ اس کو نبھاتی رہیں اور اس پر عمل کیا۔ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئی زاہد و عبادت سے معروف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا شمار مدینہ منورہ کی ان خوش قسمت خواتین میں ہوتا تھا جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور ہی میں قبول حق کی سعادت حاصل کی۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی بازگشت سنائی دی تو حضرت حمید انصاریہ رضی اللہ عنہا ان خواتین کے پاس آئیں جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہا سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان خواتین سے اسلام کی تعلیمات کے متعلق دریافت کیا۔ مذہب اسلام کے بارے میں تفصیلات جان کر آپ بہت متاثر ہوئیں اور از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اتفاق سے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا شرم و حیا کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جا سکیں اور نہ ہی عرض مدح کر سکیں۔ اگلے دن دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور دریافت فرمایا، تم کون ہو اور کس غرض سے آئی ہو؟ آپ رضی اللہ عنہا نے جواباً عرض کیا، میرا نام حمید ہے، مدینہ کی رہنے والی ہوں اور اسلام قبول کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی ہوں۔ مدینہ میں اسلام قبول کرنے والی چند خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اسلام کے بارے میں سنا۔ ان خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلامی تعلیمات کی بے حد تعریف کی، چنانچہ میری خواہش تھی کہ از خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان سنوں۔ یہ جملے کہہ کر حضرت حمید انصاریہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ شہادت پڑھا اور حلقۂ باگوش اسلام ہو گئیں۔ حضرت حمید انصاریہ رضی اللہ عنہا ایک گوشہ نشین، خاموش طبیعت، سنجیدہ مزاج اور نرم خو صفات کی مالک تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا شرم و حیا میں بے مثال تھیں۔ گفتگو کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتی تھی۔ بات چیت کے وقت بہت مختصر کلام کرتی۔ نہ صرف یہ کہ خود کم گو تھی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت فرماتی۔ آپ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی کہ طوالت کلام غیبت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ اعزاز کلام سے پختہ و مضبوط فکر کی راہیں کھلتی ہیں۔ حضرت حمید انصاریہ رضی اللہ عنہا زاہد و عبادت اور تقوی کے اعتبار سے ایک ممتاز خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہمیشہ اپنے گھر میں خلوت نشین رہتی، باہر آمد و رفت سے گریز فرماتی، پردہ کی پابندی فرماتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسجد نبوی میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا علم ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو۔
واللان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ صحن میں نماز پڑھو، اور گھر کے سب سے اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ کھلے کمرے میں نماز پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا حاصل یہ تھا کہ عورتوں کو نماز جیسی بنیادی و ہم عبادت خلوت میں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی نظروں سے حفاظت رہے اور پردہ کا اہتمام رہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید انصاریہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر سختی سے عمل کیا اور اپنے مکان کے آخری حصہ پر جو لوگوں کی نظروں سے دور اور سب سے زیادہ مستور تھا نماز ادا کی جگہ بنوائی، اور زندگی کے آخری وقت تک وہی نماز پڑھتی رہیں۔ اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس جگہ نماز پڑھتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، یعنی وفات پائی۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ عنہ کی بے حد عزت و تکریم فرماتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواتین کو حضرت ام حمید انصاریہ رضی اللہ عنہا سے استفادہ کرنے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی تاکید فرماتے۔ وہ ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور کی خواتین کو حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تلقین فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بھی گاہے بگاہے آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر آپ کی خیریت دریافت فرماتے۔ مورخین لکھتے ہیں اسلام کے دور اول کی عبادت گزار عورتوں میں سے تھیں۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا کی وفات کی صحیح تاریخ کا تو علم نہ ہو سکا، البتہ تاریخ کی بعض کتابوں کے مطابق آپ رضی اللہ عنہا کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور بعض کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو گھروں کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورت کے لیے مسجد نہیں ہے، عورت کے لیے مزار نہیں ہے، عورت کے لیے کسی ایسی جگہ پہ جا کے عبادت کرنے کا بالکل بھی نہیں کہا گیا اسلام میں۔ عورت کی جو حفاظت گاہ ہے وہ ایک چار دیواری ہے، اور عورت کی ہر عبادت جو قبول ہوتی ہے وہ گھر کے چار دیواری کے اندر، تاکہ ایک پردہ رہے، اور عورت پردے کے اندر رہنے والی چیز ہے تو عورت کو لہٰذا جیسے آج کل کھلے عام ہم قبرستان میں لیڈیز چلی جاتی ہیں، وہاں پہ قبرستان میں جانے کا جو عمر ہے وہ بزرگ خواتین کی ہے، وہ جا سکتی ہیں، لیکن جوان لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح مزاروں پہ بھی عورتوں کا جانا سخت منع ہے، اور کسی ایسی جگہ پہ جا کے عبادت کرنا بھی منع ہے جو اوپن ہو، کھلی ہو، اور مسجدوں میں تو عورت کا بالکل بھی جانا منع ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ وہ مردوں کی عبادت گاہ ہے، مرد جائیں وہاں پہ عبادت کریں، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ عورت کا مقام اور عورت کی عزت گھر کے اندر ہے، اور عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، لہٰذا عورت کو اپنے مقام کو، اپنے رسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ایسی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام بہن بیٹیوں ماؤں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے، ہمارے اہل و عیال، دوست، احباب، اساتذہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ
جتنے بھی مومن مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں مصیبتیں بلائیں آزمائشیں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تمام مومن مسلمان مردوں عورتوں بزرگوں بچوں پر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور رحمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کی جتنی بھی اس رمضان میں عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ منظور و قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کسی نیک عمل سے ہم سے راضی ہو کے اللہ تعالیٰ ہم کو خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی بچے بے روزگار ہیں پردیسوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی پردیسوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں کنواریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے نیک رشتے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے احسان کرنے والا بھلائیاں بانٹنے والا اور خیر پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز قرآن پاک درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بڑوں اساتذہ والدین کی عزت اور احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قیدی بھائی بچے بزرگ عورتیں ان کے ساتھ جو معصوم بچے ہیں اللہ تعالیٰ جو ناحق جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔